السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالمین کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے، شکر در شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس جمعہ سے اس جمعہ تک سانسیں لینے کا موقع دیا، عمر درازی فرمائی اور صحت و تندرستی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لانے کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. عزیز اور بزرگوں، ماہ ذی القعدہ اختتام کی طرف آ رہا ہے اور ماہ ذی الحجہ بالکل قریب ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کارخانے دنیا کا معاملہ سال کے شروع میں بھی رشد و ہدایت کے لیے نور ہدایت کے شمعوں کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی وفات اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جب سال کا اختتام ہونے کو آتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے. ابتدا بھی اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ کے چاہنے والے بن کر، اللہ کے محب بن کر کیسے زندگی گزارنا، اس قرینے کو کیسا اختیار کرنا، اس کی فکر ملتی ہے. اور جب سال ختم ہو رہا ہے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ الفت خداوندی، محبت خداوندی اختیار کرنے کے لیے کون سا سلیقہ ہمارے اندر ہم پیدا کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں محنت کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت ہے.
عزیزوں اور بزرگوں، ایک عمومی زندگی ہوتی ہے عام بندوں کی، اور ایک خصوصی زندگی ہوتی ہے خاص بندوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام بندوں کے بارے میں تو فرماتا ہے، آپ سن چکے ہیں، بارہا یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے اور بارہا آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حقیقت یہ ہے، ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنے بھی زندگی پانے والے انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جو زندگی ہے کس لیے بنایا؟ آزمائش کے لیے، موت اور حیات، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دو کنارے موت اور حیات اس لیے رکھی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اچھے عمل پسند ہے، اور اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو بھائے، جو اس کو پسند آئے، جو اس کو لبھائے، جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ہماتن ہو کر اس طرف رجوع ہو کر پیش کرے۔ یہی ہے زندگی کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ عمومی بندگوں کو بھی آزماتا ہے، آزمائش سے بندوں کو گزرنا ہے، اچھے برے کی پرکھ کر کے اچھے اعمال اختیار کرنا، برے اعمال سے رکنا۔ یہ عمومی زندگی، عام بندوں کی زندگی، عام بندوں کی آزمائش کے بارے میں اللہ کا کلام ہے۔ پھر اپنے خاص بندوں کے لیے جب آتا ہے معاملہ تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے ابراہیم کو اِذِ ابْتَلَىٰ آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اِذِ ابْتَلَىٰ کا معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ آزمائش میں جھونک دیا کس کو؟ اپنے بندے ابراہیم کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کے رب نے، کلمات، چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم بھی ایسا بندہ ہے اللہ کا جس نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ ایسے اس آزمائش میں ایسے ثابت قدم رہے، اس انداز کی زندگی اختیار کیے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، ہماتن اللہ کی آزمائش پہ ایسے کھرے اترے کہ خود اللہ بیان کر رہا، اللہ خود کتاب اللہ میں بیان کر رہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے اس کو پورا مکمل کیا، اکمل کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جتنے خاص ہوتے ہیں اتنی آزمائش میں ہوتے ہیں، یہ ایک کہاوت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور جب آزمایا، آزمائش میں کھڑے دکھ گئے تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تم کو قوم کا پیشوا بناتے ہیں، اپنے بندوں کا پیشوا بناتے ہیں۔ تو یہ پیشوا وہ تو امامت کا معاملہ الگ، نبوت کا معاملہ الگ۔ یہ پیشوا کا مطلب نبوت سے نہیں ہے، نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ راسخہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی طور پہ منصب نبوت پر فائز ہوتا۔ کیا بولیے؟ عقیدہ ہے یہ ہمارا، یاد رکھیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت تمام مومنین کا عقیدہ ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہر نبی پیدائشی طور پر منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ اب یہ 20 کا معاملہ کیا ہے؟ پھر سوال ہوتا، تو یہ اللہ کے امر سے اعلان ہوتا، اظہار ہوتا، اظہار کے لیے بھی اللہ کے امر کا انتظار کرنا ہوتا۔ جب اللہ حکم دے کے بولو، اب ظاہر کرو میں یہ منصب پہ ہوں، بولو، وہ تو جب بولنا ہے، سمجھ گئے نا بات؟ تو اللہ فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم
ہم تم کو تمام جتنے بھی بندگان خدا آنے والے ہیں سب کا ہم تم کو امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، یعنی سارے ادیان میں، سارے ادیان کے لیے ایک اچھی فکر دینے والا پیشوا بناتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سب لوگوں کا امام، دینی پیشوا، دینی امام، دینی رہنمائی کرنے والا۔ اس لیے دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک پہنچا۔ اور پھر بتایا گیا فوری جب نعمت خدا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ نعمتیں نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والی ساری اللہ کے بندوں کو، سارے اللہ کے ماننے والوں کو، سارے ملحدوں کو یہ فکر دے رہے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتیں اپنی ذات پہ برس رہی ہو، اللہ کا انعام و اکرام و فضل اپنے پہ آ رہا ہو، تو اس وقت اپنی آل اولاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے کہا مولا تو میرے کو تو دے رہا ہے، میری اولاد کو بھی نواز دے، میری اولاد کو بھی اس میں شامل فرما۔ کس میں؟ امامت کے حصے میں۔ امامت مجھے دے رہا ہے کیونکہ ہر کوئی فانی ہے، زندگانی کی یہ کہانی ہے، کوئی دائمی رہنے والا تو نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ابراہیم جانتے تھے۔ تو ابراہیم بولے کہ یہ جو امامت اللہ دے رہا ہے یہ دائمی بنا دی جائے تاکہ مجھ پہ ملے، پھر میری آنے والوں نسلوں کو بھی ملے۔ تو فوری بول اٹھے قال ومن ذریتی، اے پروردگار یہ امامت کا جو تو انعام دے رہا ہے یہ انعام صرف مجھ پہ مت رکھ، میری اولاد کو بھی دینا۔ قال لا ینال احد الظالم، اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ابراہیم یقیناً تمہاری اولاد کو ملے گا، مگر جو ظالم ہوں گی اور جو بے عمل ہوگی اور جو کفر میں پڑنے والی مشرکین ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا، ان کے لیے دروازہ بند۔ تو گویا جو اطاعت والے ہوں گے، جو فرما بردار والے ہوں گے، جو ادب والے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں گے اور کفر و شرک سے بالکل معدوم ہوں گے، انہی کو یہ منصب امامت ملتا رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا پیارا انداز ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں 3-4 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک، اللہ نے آزمایا، اللہ خود فرما رہا ہے، تو اللہ صرف عوام کو آزما رہا ایسا نہیں، خواص کو ان سے زیادہ آزماتا۔ پھر آزمائش میں کامیاب ہوا بندہ، اور جب بندہ کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تیسری بات ہے کہ وہ انعام سے نوازتا ہے۔ قال انی جاعل فی الارض، میں تم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، امامت دے رہا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہائے ہائے ہائے، دیکھیے غور فرمائیے، خلیل اللہ بنا لیا، اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لیا ہے نا، تو یہ انعام ہے۔ پھر چوتھی چیز کہ جب انعام ملنے لگے تو طلب اللہ سے کرو اپنی نسلوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا انعام ملنے کا یقین ہو جائے، ایسے پہلو آ جائے، تو اس وقت اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے ذریت کو یاد کرو، ان کے لیے بھی مانگ لو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر 5ویں بات اہم یہ بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو گیا، یقیناً یہ نعمت تو ملے گی، مگر کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، نہیں ملنے والوں کی پھر اللہ بیان کر دیا۔ قال لا ینالو، فرمایا ہرگز وہ لوگ نہیں پائیں گے، احد الظالمین، جو میرے عہد و پیمان سے ہٹ کے اپنے نفسوں پہ ظلم کریں گے، یعنی کفر کریں گے، شرک کریں گے، ایسے لوگوں کو یہ منصب نہیں، منصب نبوت نہیں ملے گی۔ تو منصب نبوت میں کوئی باطل کا ربط نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعات میں یہ ربط کیا ہے، کیسے لا ینالو کا مطلب کیا ہے، لا ینالو کے لیے اللہ نے کیسا محفوظ فرمایا نسبوں کو انبیاء کے، اس پہ ہماری گفتگو آنے والے جمعات میں رہے گی انشاءاللہ۔ تو عزیز اور بزرگوں، بس یہاں یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کے مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو یہود و نصارہ بہت سراہتے تھے، اس پہ فخر بھی کرتے تھے۔
فخر بھی کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہود اور نصارہ کے جو فخریانہ اور جو آپ کی بزرگی کو ماننے کا جو عقیدہ ہے، انہی کے عقیدے سے اسلام کے حق پرست ہونے کا ثبوت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اسلام کے حق ہونے کا اور اسلام کی طرف ان کو آنے کے لیے اس میں بہت بڑی دلیل اللہ نے رکھی، بہت بڑی دلیل اللہ نے رکھی ہے۔ کیونکہ اب عصر حاضر میں جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اصلی حالت میں ہے ہی نہیں۔ عزیر ابن اللہ کوئی بول لیا، کوئی عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، موسیٰ کو بیٹا بنا دیا، تو شرک میں مبتلا ہو گئے، احادیث ظالمین کی نظر ہو گئے، تو یہ باطل ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ بہرکیف یہ موضوع پھر انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے، بس آج ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابوہ آزرہ کا لفظ آیا، تو اس کے بارے میں مفسرین شدید اختلاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انبیاءوں کا نسب اللہ شروع سے محفوظ رکھا۔ تو پہلے زمانے میں کیا تھا، ام کو اب کا لفظ بھی استعمال کرتے، اہل لغت بتاتے ہیں، اہل لغت بتاتے ہیں کہ اب کا معنی ام کا بھی آتا ہے، یعنی چچا کے معنی بھی آتا ہے۔ تو وہ جو آزر تھے وہ کون تھا؟ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ تو آپ کے والد کون تھے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں آپ کے والد کا نام طارق ہے۔ کیا نام ہے بولیے؟ طارق۔ کیا نام ہے بولیے؟ طارق۔ والسماء والطارق، سورہ طارق یاد رکھ لیجیے، آپ ذہن میں رہتا، ذرا ذہن رکھنے کے لیے کچھ ہنٹس چاہیے، تو والسماء والطارق ذہن میں رکھیے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ طارق۔ تو وہ ملحد تھے، انہی کے آپ فرزند تھے، تبھی تو معاملہ بڑا اہم تھا۔ آزر کون تھے؟ تو آزر کا معاملہ کیا تھا؟ تو آزر بت فروش، ان کی کاریگری بہت زبردست خوشنما، آج کل جو بت بناتے ہیں ایسے بہترین بت بنانا اور بیچنا ان کا کاروبار تھا۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی میں یتیم یسیر ہو گئے تھے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تو وہ پرورش کے لیے اپنے چچا کے گھر رہتے تھے۔ چچا ان کے کیا تھے بولیے؟ نگہبان تھے، ہاں، سرپرست تھے، اولیاء تھے میں آتے تھے، سرپرستی کرتے تھے، ہے نا۔ تو سرپرستی کی وجہ سے آپ ان کے پاس رہتے تھے۔ اب کوئی بھی بٹھا کے کھلاتا ہے کیا؟ ہاں، اس دور میں اہل ثروت بھی ہے تو بٹھا کے اولاد کو کس بھائی کے بچوں کو کھلا رہے کیا؟ تو ویسی انہوں بھی کیا کریں، بولے بابا بیٹھ کے کام نہیں چلتا، ابھی چھوٹے ہی تھے بھی، بولے یہ لے کے جاؤ، بیچ کے آؤ۔ اور شروع سے ابراہیم علیہ السلام اپنا لوہا منانے کی کوشش میں تھے، کیونکہ آپ کے اندر شعور تھا، نبوت پہ فائز تھے۔ شروع سے بولتے تھے کہ یہ سب بتوں کو نہیں ماننا، یہ بتوں کو میں نہیں مانتا، یہ بتوں کو میں نہیں مانتا، اور یہ سب باطل ہے، یہ سب گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتے، الہ کا معاملہ ان کے تصور میں آتا ہی نہیں، یہ الہ کے باطل ہے، سب وہ غلط ہے۔ شروع سے بچپن سے بولتے تھے، وہ شعور رکھتے تھے اپنے اندر، اور لوگ اس بات کو اچھا جانتے بھی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو ہم بنا کے ہاتھوں سے جس کو پوج رہی، اس کے قائل نہیں، اس پہ ایقان ان کا نہیں، اس پہ عقیدہ ان کا نہیں، وہ متوکل ہے، وہ مگر متوکل بھی کس پہ؟ اللہ پہ، وہ اللہ کون ہے کس کو بھی نہیں معلوم۔ ابتدائی ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے تین یہ تصور قائم ہو گیا تھا، اور وہ لوگوں کو بولتے بھی تھے کہ یہ کیا کریں، سب غلط ہے، یہ چیزیں ان کو نہیں ماننا۔ جب بیچو بول کے بھیجے تو ایسا لے لو جو ہاتھوں سے خود کے بنایا ہوا ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، ایسے خدا لو بول کے پکا لیتے، ٹوک لے کے پھرتے۔ واپس آئے شام کو تو بولے کیا بھائی کتنے بیچے؟ ایک بھی نہیں بکا چچا جان۔ تو بولے کیسا نہیں بک رہا میاں، تم بولتے کیا؟ جو حقیقت ہے وہ بولتا ہوں۔ نہیں، وہ بولتے کیا وہ بولو، جو اس کی حقیقت ہے وہی بولتا ہوں۔ بولے حقیقت کیا ہے بولو؟ تو بولے یہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں، کوئی ضرر دینے والے نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں، نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھنے والے، ایسے خداؤں کو لے لو۔ ارے کون خریدیں گا تھا بولے تو؟ وہ پھر ناراض ہو گئے، ان سے غضب میں آ گیا ابتاذر، اور آپ کو کھانے پینے سے تھوڑا روک دیا، آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ ایک وقت آیا کہ آپ بیمار ہو گئے،
اور دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ ایک گھر بنا لیے، گھر میں بڑے بڑے بتاں بنا کے رکھ لیے، جا کے اس کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس سے بہت سارے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ بھئی کیا کرے تم لوگ، یہ کیا سنتا ہے انہیں، یہ کوسیاں کرے تم لوگوں کی، کیسا کام کر رہے ہیں، جا کے تشکیل دیتے تھے ان کو۔ تو وہ لوگ پورے ناراض تھے۔ اب جیسا عید کا دن آتا ہمارے پاس، ویسے ہی اس زمانے میں بھی عید کا دن ہوتا تھا، تو لوگ پورے جنگل کی طرف چلے آتے تھے۔ عید کا دن آیا تو پہلے گھروں میں نہیں مناتے تھے لوگ، جنگلوں میں جا کے۔ اب وہ آخری چہارشنبے کی جہالت ختم ہو گئی، تھوڑی تھوڑی باقی تھی، جا کے جھولے ڈالنا، تل تل کے کھانا، پاپڑا بھجیے، یہ بہت تھا عام لوگوں، ایسا ہی وہ دور میں بھی تھا۔ تو سب چلے گئے نکل کے باہر۔ تو اس وقت کیا کرے، ایک ہتھوڑا لیے، سکین لیے، اندر گئے، جا کے کسی کا ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دیے، کسی کا کان کاٹ دیے، کسی کی گردن اڑا دیے، سب توڑ پھوڑ کر دیے پورے بت خانے کو۔ اور بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں وہ سکین ڈال کے، ہتھوڑا ڈال دے کے نکل کے آ گئے۔ آ کے پھر آپ لیٹ گئے۔ جب لوگ خوشی سے واپس آئے عید منا کے، تو آنے کے بعد بولے چلو، ارے خوشی کا دن ہے۔ دیکھیے باطل لوگوں کے پاس بھی یہ عقیدہ تھا اس وقت کہ خوشی کے دن جا کے جو بھی ان کا معبود ہے اس کو جا کے سجدہ ریزی کرنا، وہاں حاضری دینا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نکل کے پورے اندر بت خانے کی طرف گئے۔ جیسے ہی بت خانہ کھولے، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کا ناک گئے ہوئے، کسی کا ہاتھ گئے ہوئے، کسی کا گردن اڑی ہوئی ہے، سب دیکھے۔ تو بولے کس کا کام ہے؟ من فعل ھذا الہنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کون کر دیا بھائی، کیسا کر دیا، کدھر کر دیا؟ اختلاف ہو گیا، پورے پریشان، پورے حیران ہو گئے، سجدر ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگ بولے کہ بھائی ہم یہ باتاں، ہمارا شک صرف اور صرف آزر کے بھتیجے پہ جا رہا، آزر کے بھتیجے پہ جا رہا، کیونکہ وہ اکثر بولتا تھا موقع ملا تو تم کو سمجھا دوں گا، یہی سمجھایا دگراؤں نے، لہذا پکڑ کے لاؤ، کہاں ہے؟ آپ لایا گیا تو پوچھے بھائی کیا ہے، تم کرے یہ؟ تو بھائی ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسا پوچھ رہے میرے سے؟ دیکھو ذرا، بول کے جھانک کے بولے دیکھو ہتھوڑا کس کے گلے میں ہے؟ جس کے گلے میں، انہیں سب کو کر کے بیٹھ گیا، غصہ آیا ہوں گا، بات نہیں سنی ہوں گے، سب کو تاڑ کے موڑ کے توڑ کے جا کے خود بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھو، اگر وہ کلام کرتا ہے تو اس سے پوچھو۔ پورے بولے سمجھ گئے، پورے افسوس میں پڑ گئے، اب سب کو شرمندگی ہو گئی، پشیماں ہو گئے، سب کیا ہو گئے؟ پشیماں ہو گئے۔ کس بات سے؟ سب کی بدھی جگ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ انہیں تو کر نہیں سکتا، حالتا ہی نہیں تو کریں گا کہاں سے انہیں، یہ سب باتیں جو ہے نا بنا کے انہیں کام کر کے چھوڑے۔ پورا یقین ہے، مگر اب اس کا انکار بھی نہیں کر سک رہے، اقرار بھی نہیں کر سک رہے۔ اس کے بعد بولے نہیں، نمرود کے پاس لے جائیں گے، نمرود کے پاس بھی نہیں آتے۔ اور اس وقت کیا تھا حال، جہالت کی حالت یہ تھی کہ نمرود کو لوگ سجدے کرتے تھے، جا کے لوگ، نمرود وہ بادشاہ تھا اس وقت، بادشاہ وقت تھا۔ تو یاد رکھیے، کافر بادشاہوں کی اقتدا، کافر بادشاہوں کی سربراہوں کی اقتدا، ان کی احکام کی پابجائی کرنا اہل اسلام پہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بنیادی بات سمجھیں۔ وہ آج کل کچھ لوگ جو نا کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جا کے قدم بوسی بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کچھ کر لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سمجھ رہے ہیں کہ دیندار ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ عقیدہ واضح طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ باطل پرست، یعنی خاص کر کفر اور شرک میں پڑنے والے، اگر کوئی اقتدار پہ آ جائے اور وہ اپنا متبع تم کو بنانا چاہے تو ان کی اتباع کسی بھی اعتبار سے ہرگز نہیں کرنی ہے۔ ان کی بغاوت کے لیے تیاری کرنی ہے، مگر ان کی اتباع کرنا آپ کو نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو نمرود جو تھا اس وقت کا بہت بڑا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تصور کرتا تھا، بادشاہ تھا اور خطرناک وسیلہ تھا۔ اس نے اس کے دربار میں لے گئے، موقع ملا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ حدود تھے کہ کسی کو اختیار نہیں تھا کہ مار دیں، کر دیں۔ یاد رکھیے، یہ بعض اصول جو ہوتے ہیں انسانیت کے، ان کو ماننا ہے۔ جیسے قوانین ہیں، قوانین سب کے لیے نا۔ اب آج کل دیکھنے میں آ رہا، اکثریت ہماری نوجوانوں کی ہیلمٹ نہیں پہنتی، یہ بات سمجھیں، اور شرعی حکم ہیلمٹ پہننے کا ہے،
یہ بات معلوم تھی آپ لوگوں کو؟ ہیلمٹ پہننا شرعی حکم ہے. کیوں؟ اس میں آپ کے تحفظات کے لیے، عمومی پوری امت کے، پورے عوام کے لیے، اور اس میں جو اصول بن رہے ہیں، جو انسٹرکشنز مل رہے ہیں ٹریفک کے، اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، شریعت میں عمل کرنا ہے. یہ ایک بات تو سمجھ گئے، یہ دوسری بات بھی سمجھ لیں. کسی چیز سے ہم کو کہیں اسلام ہم کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں بھائی. کسی بھی طریقے سے ہر انسٹرکشن، ہر رول اسلام میں آج بھی اپڈیٹ ہے. آج بھی کیا ہے بولیے؟ اپڈیٹ ہے. تو نمرود کے پاس لے گئے. نمرود بولا کیا ہے تو میں کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا میں. تو سجدہ نہیں کرتا میرے کو؟ نہیں کرتا میں. تو میری بات نہیں کرتا؟ نہیں کرتا میں. کون بول رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کون بول رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو پھر کس کو مانتا؟ تو بولے الہ واحدہ، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اللہ کو مانتا ہوں. تو بولے ایک اللہ کو مانتا؟ ارے دیکھ وہ اللہ کرتا کیا؟ تو بولے وہ اللہ زندے کو مردہ کرتا، مردے کو زندہ کرتا. تو نمرود بولا ارے 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 اتنی بات یہ میں بھی کرتا ہوں. بولا اندھے کو نہیں سوجی پربت ہے کہ رائی ہے، بات یہ ہو گئی. بولا یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں. بولے کیسا کرتا بھائی؟ کر کے بتا ذرا. فوری قید خانے سے دو جو ہے نا قیدیوں کو بلایا. ایک کو بولا جا کے کچھ چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا. دیکھ میں کو زندہ کرا کہ موت دے دیا. ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، سمجھ گئے اس کی عقل نہیں چل رہی. زندہ کرنا، موت دینا تو سمجھ میں نہیں آیا. تو فوری بولے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. کیا بولے؟ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے. اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال، مشرق میں ڈبا کے دکھا. بولے کیا بولے؟ اگر تو خدا ہے، دعوے میں تو خدا کے دعویٰ کر رہا ہے تو ثابت کر اپنے آپ کو. اب وہ بھی لاجواب ہو گیا. جیسا بت خانے میں سارے بت کے ماننے والے لاجواب ہو گئے. بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں سکین ہے انہیں چھوڑا ہوں گا، میں کیا کرا. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی نمرود بھی لاجواب ہو گیا. اور نمرود اس کے بعد بہت سارے حکایتیں بیان کی جاتی ہے. وہ تیر مارا، وہ خون لگ کے آیا، اللہ لگایا، بہت ساری باتیں آتی ہے. تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم کو مختصر ہمارا ٹائم بھی ساتھ چھوڑ رہا، میں بات کو محدود کر لیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ٹوٹلی انکار کر دیا تو اب بولیے آپ بھائی سارے لوگ سنتے، ایک ایسا آ گیا جو سن رہا بھی نہیں اور منوا بھی رہا ہے. تو سوچئے انسان کے نفس کی انتہا کیا ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، لبادے کو دیکھ کے ہاتھا چومتے، جلدی جلدی پاواں چومنا شروع کر دیتے. بھائی یہ چومنا، اب بعض لوگ بولتے ارے پکڑ لیتے بات کو. دیکھیے یاد رکھیے، من کان للہ کان اللہ لہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر دیکھیں گے آپ، آگے آنے والے جماعت میں آپ دیکھیں گے جو اللہ کا ہوا تھا اللہ اس کا ہوا تھا. یہ قاعدہ کلیہ ہے، اللہ کے رسول فرمائے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہوتا. تو وہ آثار دکھنا نا نہیں. اللہ کے رسول کا ہاتھ صحابہ چومے، بالکل چومے، آپ بھی چومے. تو کس کا چومنا ہے ہاتھ؟ وہ نظر آنا نا وہ مقام پہ، اس کا وہ تقویٰ اتنا معیار کا دکھنا نا، اس کا ظہور ہونا نا. آج کل ہماری امت کا حال یہ ہو گیا، جو بھی ہرا اولا پیلا بن گیا بس ختم، چومو. ایک ٹریک چل رہا، یہ ٹریک پہ بھی گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی، اس کا بھی آپریشن کریں گے اپن، اللہ موقع دیں گا، آپ لوگ ساتھ دیں گے اور آپ لوگ سمجھنا چاہیں گے تو یاد رکھیے. چونکہ بے عملی کے کردار سے کہیں کچھ نعمت نہیں ملتی. اگر نعمت ہے بھی تو چلی جاتی. مثال کے طور پہ ایک محنتی شخص ہے، ایک سست کسلان ہے. محنتی شخص محنت کر رہا ہے تو اس کی جو بھی اس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ بڑھے گا کم ہوگا. اور جو سست کسلان ہے بیٹھ کے خالی کھا رہا ہے، کچھ کما بھی نہیں رہا ہے، تو اس کا حیث و ختم ہوتا یا آتا. یہ موٹی موٹی مثال. جیسا
نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پیش کرے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھ لیں بات کو۔ بہرکاف اس پہ گفتگو ہوگی، ہمارا موضوع کی طرف میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دو ٹوک پر جما دیا کہ تیری کو نہیں مانتا ہوں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اور ایک خدا کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے آثار کیا ہے، تو بولے وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں سورج کو ڈباتا ہے۔ اب وہاں سے اس کو آ گیا، بولے اس کا کام کیا کیا جائے، تو بولے کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ بولے۔ تو پھر بتایا گیا کہ شیطان ایک شکل میں آیا، آ کے بولا آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، بولے کیا بولے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو بولے۔ تو سب کو یہ تجویز پسند آ گئی، لائے جھاڑا توڑ کے لا کے ایک انبار بنا دیا، انبار بنا کے پورا اس کو آگ لگا دی، اور آگ ایسی لگی کہ اس کے قریب لوگ جا نہیں سک رہے، ایک کئی کلومیٹر تک کوئی قریب آ نہیں سک رہا، ایسی آگ لگا ڈالے۔ دیکھیے دشمنی کیسی ہوتی، دیکھیے آپ، باطل پرستوں کی دشمنی خطرناک ہوتی، یہ بات اس میں یہ بھی مل رہی۔ یہ جو جتنے باطل لوگ ہم وطنوں میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بھی رویہ کر رہے ہیں، یہ ان کے ورثہ ہے، پورا سمجھنا ہے ذرا اس کو، یہ فکر کو اپنی جگاؤ، سمجھو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دشمن جو تھے وہ زندہ ہیں، ان کی نسلیں آج بھی ہیں، اور جیسا ان سے دشمنی کرتے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین حنیف کو قائم کر کے دنیا عالم میں پھیلانے والوں سے بھی وہ دوستی نہیں کرنے والے، ان سے بھی عداوت ان کی زندہ ہے۔ تو بہر کیف آگ ایسی لگائی گئی، جا نہیں سک رہے، تو بولے اب کیا کرنا، اب ڈالنا ہے ابراہیم، ڈالنا کیسا؟ تو آ کے شیطان مشورہ دیا گوپن بناؤ۔ تو یہ گوپن جو آپ دیکھتے ہیں اکثر جو استعمال کرے ادھر ادھر اسٹیٹوں میں، جو مسلمانوں کے گھروں پہ پتھرے پھینکنے کرنے کے لیے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ ان کے پیدا ہے۔ ہاں، ہتھیار دیا تو شیطان بولا گوپن بناؤ، اس میں بٹھا کے کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو گوپن میں بٹھا دیا گیا، گوپن میں بٹھا دیا گیا، اور جب بٹھا کے چھوڑنے والے ہیں، جبریل آئے۔ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یاد ہے نا، 4 فرشتے، جس میں جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ہاں، اور یہ وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معلوم آپ کو، انشاءاللہ کبھی موقع سے بتائیں گے۔ بہرحال آئے، آ کے بولے ابراہیم کہو تو بچا لوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے، دیکھیے اب یہ عقیدے کی بات پہ آئیے، دیکھیے یہ عقیدہ ہمارا ہونا ہے، یہی عقیدہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ بولے کیا تجھ کو رب نے بھیجا؟ کیا پوچھے؟ اجی سمجھ رہی، آگ میں ڈال رہی، گوپن میں بٹھا دیے، گوپن سے چھٹنے والے ہیں، قریب ہیں، جبرائیل آ گئے مدد کے لیے، بولے ابراہیم میں تم کو بچا لوں۔ تو ابراہیم کا سوال یہ ہے کہ کیا تم کو میرے خدا نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا نہیں، تو بولے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی حالت میں انکار کرتے مدد کو، یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ انحصار ہر نفس مومن میں ہونا چاہیے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر نظر آ رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جو میرا رب ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، توکل ابراہیمی، غور کرنے کی بات ہے عزیزوں اور بزرگوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے کہ اب چھوٹنے والے ہیں، جبریل سے انکار کر دیا، مدد کی ضرورت نہیں۔ کیسی مدد آئی؟ چھوڑ دیا گیا، استقامت کے ساتھ ابراہیم چلے گئے، اور اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا ہے آگ میرے ابراہیم پہ گلے گلزار ہو جا، ایسی ہو جا، نہ سرد ایسی ہو کہ نقصان پہنچے، نہ گرم ایسی رہے کہ ان کے جسم کو جلس جا دے۔ سارے کفار پریشان ہیں، حیران ہیں دیکھ کے کہ کیا معاملہ ہے، ابراہیم آگ میں بھی اچھے ہیں، آگ میں بھی اچھے ہیں۔ آگے کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا نور ہدایت ہم پہ روشن فرما، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، عزت کی ایمان کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات